نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تعالی نے جو احکام دیے ہیں، جو احکام آپ پر نازل فرمائے ہیں، جو قرآن پاک آپ پر نازل فرمایا ہے، اس کی آپ تبلیغ فرمائیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن، میری طرف سے یعنی مجھ سے سیکھ کر تبلیغ کر دو، پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت ہو۔ اگر ایک آیت بھی کوئی جانتا ہے قرآن پاک کی، وہ بھی دوسروں تک پہنچا دے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جو کہ بہت دور رہتے تھے، دوسرے ملکوں کے بادشاہ تھے اور حاکم تھے، گورنر تھے، ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو حضرات قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، دین کے احکام پھیلا رہے ہیں، دین کے احکام پڑھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ اور جو حضرات کتابیں لکھ رہے ہیں اور دوسروں تک پہنچا رہے ہیں دین کو کتابوں کے ذریعے سے، وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو علماء کرام ہیں جو کہ کافروں کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں، مشرکوں کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں، بے دین لوگ جو اسلام پر حملے کرتے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں، وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سب دین کے کام ہیں، اس لیے ان تمام کاموں کو آپس میں جوڑ کر دیکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کے معاون ہیں، وہ بھی ہمارا کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کا تعاون کریں۔ یہ سوچ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ میں مل جل کر کے دین کا کام کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دین کا کام شروع فرمایا تو اس وقت بھی کئی طرح کے لوگ تھے، ان سب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقابلہ کیا اور جہاد بھی کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی جو کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ دین کا کام آگے نہ بڑھے، تو ان سے مقابلہ بھی کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس طرح سے یہ دین کا کام آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا اور پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ منورہ آ کر آپ نے بڑے پیمانے پر دین کا کام شروع فرمایا۔ کافروں نے آ کر کے وہاں پر جنگیں بھی لڑی اور یہ چاہا کہ ہم اس کام کو یہیں ختم کر دیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ان سب سے مقابلہ کرتے رہے اور یہ دین کا کام کرتے رہے۔ اس طرح سے یہ دین کا کام ہم تک پہنچا ہے۔ تو دین کے جتنے بھی کام، جتنے بھی شعبے ہیں، ان سب شعبوں کی ہمیں قدر کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دین کے کام ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ جل شانہ نے دور حاضر کے اندر جب بے طلبی زیادہ پھیل گئی، لوگوں کے اندر غفلت زیادہ بڑھ گئی اور دنیا کی طرف رجحان زیادہ بڑھ گیا، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا۔ جس طرح سے ایک حکیم، ایک ڈاکٹر بیمار کی اصلاح کے لیے اور علاج کے لیے ایک نسخہ تجویز کرتا ہے، اس طرح سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نسخہ تجویز کیا، ایک طریقہ کار جاری کیا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے چاہا کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ تو یہ ایک بزرگ کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اس نسخے کو اس کی حیثیت کے مطابق رکھنا چاہیے
اور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور عوام جو بیچارے بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے یا یہ کہ دین سے بہت دور ہیں، اور علماء کرام سے بھی وہ لوگ دور رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو قریب کرنے کے لیے یہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا تاکہ وہ علماء کے قریب آئیں، دین کے قریب آئیں، دین کی باتوں کو سنیں۔ تو اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ دین ہے اور جو علماء کرام دین کا کام کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ علماء کرام جو کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم کو ان کی قدر کرنا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو یادداشت والے علماء کرام سے مسائل پوچھ کر عمل کرو۔ تو یہ کرنا ہے ہم کو۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ نماز کے لیے بلاتے ہیں، اور ایک وہ علماء کرام ہیں جو مسائل بتا کر ہماری نماز کا ڈھانچہ صحیح کرتے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس سے مکروہ ہو جائے گی۔ تو علماء کرام سے ہم مسائل معلوم کر کے ہماری نماز کے ڈھانچے کو صحیح کرتے ہیں۔ پھر جو اولیاء کرام ہیں، اگر ہم ان سے تعلق جوڑیں گے اور ذکر کریں گے اور اللہ والوں سے تعلق رکھیں گے تو ہماری اس نماز کے اندر جان پیدا ہو جائے گی، طاقت آ جائے گی، اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ جل شانہ سے اپنے مسائل حل کروا سکیں گے۔ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے اور اپنے مسائل حل کروا لیتے تھے، ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم کو علماء کرام سے بھی تعلق رکھنا ہے اور ان سے مسائل سیکھنا ہے اور ان کی قدر کرنا ہے، اور مشائخ سے بھی تعلق رکھنا ہے اور ان کی قدر کرنا ہے، تاکہ ان کے ذریعے سے ہمارے اندر روحانی طاقت پیدا ہو اور ہماری نماز کے اندر طاقت پیدا ہو جائے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، اور اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا سکیں اور کہہ سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اپنا تعلق جوڑ سکیں۔ تو ان سب لائنوں سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ جو مشائخ ہیں وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ مشائخ اعظام جب آئے یہاں پر ہندوستان کے اندر تو انہوں نے یہاں آ کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دی اور روحانیت کے ذریعے سے دین کو پھیلایا انہوں نے۔ اسی طرح سے بہت سارے حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، مشائخ ہیں، ان سب نے دین کو پھیلانے کا کام کیا۔ تو ان سب کی ہمیں قدر کرنا ہے اور یہ نہیں سوچنا ہے کہ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ سب دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جس لائن میں ہم کام کر رہے ہیں اس لائن میں کام کرنے کے ساتھ دوسری لائن کے لوگوں کی بھی ہم قدر کریں، اور ان کی عظمت ہو ہمارے دل کے اندر، اور یہ احساس ہو کہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔